السلام علیکم دوستوں، حیدرآباد اسٹریٹ ویو پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ پارٹ 1 میں نے آپ کو دکھایا تھا حیدرآباد کا پوش ایریاز، آٹوبان روڈ، کینٹ ایریا۔ آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے اولڈ حیدرآباد، جس کو اصل حیدرآباد سٹی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرسٹ ولاگ کو بہت پسند کیا، اس کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج ہم دوبارہ اسی جگہ سے اس کو سٹارٹ کریں گے، اپنے پارٹ 2 کو، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ یہ ہم ہیں اس وقت کینٹ روڈ پر، اور یہ آپ کے سامنے حیدرآباد کی قدیم ڈیریوں میں سے ایک انرجی ڈیری یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے ہم سیدھا چلیں گے حیدرآباد سٹی کی طرف۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے ولاگز اور میرا چینل پسند آ رہا ہے تو مہربانی کر کے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں حیدرآباد سینٹ میری چوک پر۔ یہ تلک چاڑی نیچے اتر رہی ہے یہاں پہ، اور اس چوک کو سینٹ میری کہا جاتا ہے ایک اسکول کی وجہ سے۔ یہ ہے مشہور و معروف حیدرآباد کا سینٹ میریز کانوینٹ اسکول، اور اس کے بالکل ساتھ میں ہے سینٹ بونا وینچر اسکول۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے سینٹ بونا وینچر اسکول۔ یہ دیکھیے، یہ بہت حیدرآباد کے مقتدر تعلیمی ادارے ہیں، اور اس وقت یہ ہم چل رہے ہیں اسٹیشن روڈ پر۔ اس کو فوجداری روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رش دیکھیں حیدرآباد میں، اس وقت رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ یہ مارٹس وغیرہ یہ دیکھیں کھلے ہوئے ہیں۔ آج اصل میں عید الاضحیٰ 2022 کی چاند رات ہے، تو لوگ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، خریداری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں حیدرآباد کا مشہور راوی حلیم اور بریانی۔ یہ رش دیکھیں آپ، اس پہ کس قدر ماشاءاللہ لوگ کھڑے ہیں، لوگ موٹر سائیکلیں۔ کلہوڑو دور حکومت اور اس کے بعد تالپور دور حکومت تک اس روڈ کو، اس وقت تو یہ کچا روڈ تھا، اس کو حیدرآباد میں رنگ روڈ کی حیثیت حاصل تھی۔ تمام حیدرآباد جو ہے اس وقت بائیں سائڈ پر تھا، یعنی کہ جو بائیں سائڈ پہ علاقہ چل رہا ہے، حیدرآباد بائیں سائڈ پر تھا۔ اور یہ دائیں سائڈ والی جو دکانیں ہیں، یہ انگریزوں کے ٹائم کے بعد، یعنی انگریزوں نے جب حیدرآباد پہ قبضہ کیا ہے تو اس روڈ کو انہوں نے ڈیولپ کیا، تو تمام اپنی جو سینٹرل بلڈنگز تھی حیدرآباد ایڈمنسٹریشن کی، وہ انہوں نے اس روڈ پہ لے کے آئے۔ تو یہ جو رائٹ سائڈ والا علاقہ ہے یہ بعد میں ڈیولپ ہوا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ والا علاقہ ہے یہ اصل حیدرآباد تھا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پرانا حیدرآباد اسی طرف ہے، یعنی لیفٹ سائڈ پر آپ دور تک چلے جائیں پھلیلی تک، تمام حیدرآباد اس ٹکڑے پر ہے پرانا۔ یہ حیدرآباد کی بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کی عمارت، یہ دیکھیں آپ، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، اس کو بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد۔ یہ دیکھیں، یہ ساتھ اس کے بالکل سٹی پولیس اسٹیشن، حیدرآباد کا پرانا 1901 میں یہ پولیس اسٹیشن بنایا گیا تھا۔ اس کو، یہ ہے سٹی پولیس اسٹیشن۔ یہ حیدرآباد کا مشہور بازار، لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹکی گٹی، اور یہ اس کے رائٹ سائڈ پر بالکل اپوزٹ یہ لجپت روڈ۔ یہ دیکھیں، یہ ہم چل رہے ہیں اس وقت اسٹیشن روڈ پر۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا 1843 میں، تو پکا قلعہ حیدرآباد کو انہوں نے فوجی گیریزن بنایا، اور تمام ایڈمنسٹریٹو عمارتیں جو ہے وہ اس روڈ پہ وہ لے کے آئے۔ یہ دونوں سائڈ پہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں الیکٹرانک مارکیٹس ہے، یہ دیکھیں آپ۔ یہ روڈ جو ہے حیدرآباد میں جو ہے مرکزی شاہراہ تصور کی جاتی ہے، اور یہ سیدھا بغیر رکے سیدھا جو ہے اسٹیشن پہ ختم ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن حیدرآباد۔ یہ دیکھیں پرانی عمارتیں ہیں، مگر یہ ساری پرانی عمارتیں جو ہیں اس ٹکڑے پر جو واقع ہیں، وہ زیادہ تر ہندو دور یا انگریز دور، کیونکہ جب انگریزوں نے 1843 میں یہاں پہ قبضہ کیا تو ان کے یہاں فوجی وغیرہ رہا کرتے تھے، انگریز جو تھے، یا ایڈمنسٹریشن کے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پیز وغیرہ جو تھے وہ انگریز ہوا کرتے تھے۔ باقی زیادہ تر جو پاپولیشن یہاں تھی وہ تھی ہندو۔ ویسے ایک بات حیدرآباد میں بالکل ماننی پڑے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا اور امن امان کا اور بھائی چارے کا بہت بڑا آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں رکشوں میں دیکھیں، آپ پیدل دیکھیں، آج عید
کی چاند رات ہے۔ یہ ہے کیفے فردوس، حیدرآباد کا مشہور و معروف کیفے فردوس، سب سے پرانا ہوٹل یہاں پہ یہ دیکھیں ہندوؤں کے ٹائم کی عمارتیں، یہ دیکھیں۔ اس کیفے فردوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ علم و ادب کا مرکز ہوا کرتا تھا یہ، اور یہاں بیٹھکیں لگا کرتی تھیں ادیبوں وغیرہ کی۔ یہ دیکھیں لیڈی ڈفرن ہاسپٹل ہے یہ دیکھیں، امام بارگاہ محفل حسینی۔ یعنی اس روڈ پہ آپ کو بہت ساری عمارتیں ملیں گی جو مین عمارتیں ہیں حیدرآباد کی، پرانے حیدرآباد۔ یہ دیکھیں کاؤنٹیز ڈفرن ہاسپٹل، لیڈی ڈفرن ہاسپٹل اس کو کہا جاتا ہے، زنانہ ہاسپٹل۔ یہ میٹرنٹی ہاسپٹل ہے بیسیکلی طور پہ، اور انگریزوں نے یہاں پہ اس کو بنایا تھا۔ یہ دیکھیں آپ، تو حیدرآباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھائی چارے کا ماحول ہے، امن امان کی صورتحال بہتر ہے۔ یہ دیکھیں آپ، خواتین خاص طور پہ فیملیز یہاں موجود ہیں، خریداری کر رہی ہیں عید کی، اور جو فیملی کے ساتھ نہیں ہیں خواتین اور اکیلے بھی یہاں پہ وہ خریداریاں کر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیدرآباد کتنا زیادہ محبتوں والا شہر ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ مشہور بریانی کی دکانیں جگہ جگہ، اور رش دیکھیں آپ موٹر سائیکلوں کا یہاں پہ، دیکھیں خواتین گھوم رہی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ بائیں سائڈ پر ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، حیدرآباد کا مشہور ترین ریشم گلی بازار ہے یہ دیکھیں اب، یہ اوپر چڑھی جا رہی ہے چڑھائی، یہ ہے ریشم گلی بازار، پورا بہت بڑا بازار ہے یہ، جا کے آگے شاہی بازار کو کنیکٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ چوڑیاں، گارمنٹس، کپڑے، عورتوں، یعنی کہ ہر چیز اس بازار میں ملتی ہے، یہاں بے انتہا رش ہوتا ہے۔ یہ ہے کوہ نور چوک، یہاں کسی دور میں حیدرآباد میں مشہور و معروف کوہ نور سینما ہوا کرتا تھا، اس کے نام سے اس جگہ کو کوہ نور چوک کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں سے ہم اوپر چڑھیں گے، یہ دیکھیں آپ لیفٹ سائڈ پہ ایک اور چاڑی ہے یہ، اس پہ یہ دیکھیں رکشا بریانی قورمہ کباب، یعنی جگہ جگہ آپ کو جو ہے نا رکشا بریانی ہو یا کوئی بھی بریانی ہو، آپ کو بریانی کے لیے حیدرآباد مشہور ہے، اور حیدرآباد کے عوام بریانی کھانے کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ہے ہم ہوم اسٹیڈ ہال چاڑی، اس چاڑی کو ہوم اسٹیڈ ہال چاڑی کہا جاتا ہے۔ اس پر یہ حیدرآباد کا مشہور و معروف مکھی پیلیس، یعنی مکھی محل ہے یہ، اب یہ میوزیم بنا دیا گیا ہے، اس کو میں کبھی الگ ولاگ بناؤں گا اس پہ تو آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ہے مکھی ہاؤس میوزیم، یہ دیکھیں اس کے بالکل سامنے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے برجیاں وغیرہ چل رہی ہیں، یہ ہے ہوم اسٹیڈ ہال۔ یہ انگریزوں نے بنایا تھا اپنے دور میں، تو اس کو ڈاکٹر ہوم اسٹیٹ کے نام پر ہوم اسٹیٹ ہال کہا گیا۔ اس میں پہلے جو ہے وہ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کا دفتر قائم تھا، پھر ریڈیو پاکستان اس میں قائم رہا، اب اس میں حضرت موہانی لائبریری قائم ہے۔ یہ دیکھیں قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان نے اپنی نشریات حیدرآباد میں اس جگہ سے کی تھی، ہوم اسٹیٹ ہال سے۔ یہ دیکھیں ہوم اسٹیٹ ہال، یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ دکانیں، یعنی حیدرآباد سمجھے کہ ایک بہت بڑا بازار ہے، پورا شہر ایک بازار ہے، کوئی جگہ، کوئی گلی، کوئی نکڑ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کو بازار اور دکان نظر نہ آئے۔ حیدرآباد جو ہے اس کو آپ بہت بڑے بازار کا نام دے سکتے ہیں پورے شہر کو۔ اب ہم جو آ رہے ہیں یہ ہے حیدرآباد کی سب سے مشہور جگہ پکا قلعہ چوک، یہ آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے نیرون کوٹ کا حصہ تھی، کیونکہ پکا قلعہ حیدرآباد بعد میں بنا ہے، یہ جگہ اس سے پہلے آباد تھی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ 9 گزی بابا کا مزار، یہ میں اسی چینل پہ آپ کو اس کا الگ سے تفصیلی ولاگ بھی مل جائے گا، 9 گزی بابا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جگہ جو ہے پکا قلعہ سے پہلے موجود تھی، تمام تعمیراتی کام، مزدور وغیرہ اسی جگہ رہا کرتے تھے۔ بلڈنگز دیکھیں، یہ ہندوؤں کی بنائی ہوئی بلڈنگز ہیں انگریز دور میں، یہ دیکھیں یہ دونوں سائڈ پہ نیچے روڈ اتر رہے ہیں، یہ تکونی بلڈنگ ہے بیچ میں، یہ دیکھیں یہاں ہم کھڑے ہیں پکا قلعہ چوک پہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو میں نے اس کے بارے میں نوٹ کیا ہے، یہ لاہور کے اندرون لاہور سے بھی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو اندھیرے میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ پکا قلعہ حیدرآباد کا مین گیٹ ہوا کرتا تھا کسی دور میں یہاں پہ، اب وہ گر چکا ہے۔ اور اگر اس جگہ کو ڈیولپ کر دیا جائے اور یہاں پہ ایک فوڈ اسٹریٹ بنا دی جائے، اور یہاں پہ یہ موٹر سائیکلوں کا اور گاڑیوں کا، رکشوں کا داخلہ بند کر کے صرف پیدل انٹری دے دی جائے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور کی فوڈ اسٹریٹ کو مات کر دے گی. یہ جگہ اتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں اس میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے لیے تفصیلی ولاگ کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو صرف اسٹریٹ ویو دکھا رہا ہوں. یہ ہے شاہی بازار حیدرآباد سیدھا. یہ بہت بڑا بازار ہے، ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے شاہی بازار. یہ دیکھیں یہاں پکا قلعہ، یہ دیکھیں آپ پرانے دور کی بنی ہوئی یادگاریں ہیں. یہ بلڈنگز آپ دیکھیں، خوبصورتیاں دیکھیں آپ اس بلڈنگ کی. ان پہ تھوڑا سا رنگ و رے اور روغن اور رینوویشن ہو جائے تو آپ دیکھیں. اور یہ دیکھیں پورا یہ فوڈ اسٹریٹ بن سکتی ہے، مگر کون بنائے، کون توجہ دے. پکا قلعہ اور پکا قلعہ چوک یہ ہمارا ورثہ ہے. آپ دیکھیں یہ عمارتوں کی خوبصورتیاں دیکھیں. یہ اندھیرا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اس کی وجہ سے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، مگر میں آپ کو دن میں کبھی یہاں کا اچھا ولاگ بناؤں گا تو وہ دکھاؤں گا. اور ایک تفصیلی ولاگ کی ضرورت ہے اس جگہ پر، وہ ضرور میں بناؤں گا. تو آپ کو میں بتاؤں گا یہ کون کون سی بلڈنگیں ہیں، اس میں کیا کیا مسئلے ہیں، کس کس نے بنائی ہیں، یہ ان کی کیا کیا تاریخ ہیں. ہر بلڈنگ کی، ہر جگہ کی ایک الگ تاریخ ہے، ہر جگہ کی ایک الگ تاریخ ہے. اس وقت ہم موجود ہیں دو قبر چوک پر. پکا قلعہ سے ہم نکلے ہیں اور یہ ہے دو قبر چوک. یہ دیکھیں.